نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ پارہ 30 سورہ تکویر رکوع 1 آیات نمبر 7، 8، 9۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی جب محشر میں حاضرین محشر کے جوڑے جوڑے جماعتیں اور جتے بنا دی جائیں گے۔ یہ جتے، یہ جماعتیں، یہ گروہ بندی ایمان کے اعتبار سے ہوگی، عمل کے اعتبار سے ہوگی۔ کافروں کے الگ جماعت، الگ جتہ ہوگی، مومنین کے الگ جماعت، الگ جتہ ہوگی۔ پھر کافروں اور مومنوں کے مابین اعمال، عادات، اطوار کا فرق ہوگا۔ اعمال و عادات کے اعتبار سے الگ الگ جماعتیں ہوگی۔ مسلمانوں کے مابین بھی مختلف جماعتیں ہوں گی، مختلف گروہ ہوں گے۔ عقیدہ اور عمل میں اشتراک کی بنیاد پر۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بروایت سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اعمال حسنہ ہو یا اعمال سیئہ۔ مثلا اچھے مسلمانوں میں علم دین کی خدمت کرنے والے علماء کرام کو ایک جگہ، عباد زہاد کو ایک جگہ، مجاہدین اور غزات کو الگ جگہ، صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو الگ جگہ، مطلب مختلف اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو مختلف مقامات پر، مواضع پر، جگہوں پر جمع کیا جائے گا۔ اسی طرح اعمال سیئہ اختیار کرنے والوں کو ایک جگہ جمع کی جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں ہر شخص اپنے قوم کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، دنیا میں آپ نے جس کے ساتھ محبت کی ہے آپ کا اس کے ساتھ حشر بھی ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو حشر ہے یہ قومیت کی بنیاد پر یا نسبی یا وطنیت کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ عمل کے اساس پر، عقیدہ کی بنیاد پر ہوگی۔ اور سورہ واقعہ کی آیت ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، ایک گروہ سابقین الاولین کا ہوگا، دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا۔ یہ دونوں گروہ ناجی ہوں گے، نجات پانے والے ہوں گے، جبکہ تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہوگا جو کفار کا گروہ ہے، فجار، مشرکین، منکرین، کافرین، منافقین کا گروہ ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ دراصل اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ جیسا کہ جاہلیت میں عرب کے ہاں یہ ایک رسم بد تھی، رسم بد تھی، قبیح رسم تھی کہ لڑکی کو اپنے لیے موجب عار سمجھتے تھے اور زندہ بچی درگور کرتے تھے، دفن کرتے تھے۔ اسلام نے اس رسم بد کی سختی سے مذمت کی، منع کیا۔ آیت مذکورہ میں قیامت اور محشر کے حالات کے بیان میں ارشاد فرمایا
کہ جب اس لڑکے سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس بنیاد پر اس کو مارا ہے؟ بظاہر یہ جو سوال ہے اس لڑکی سے ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ تجھے کس قتل میں، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا ہے؟ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ بے گناہ مظلوم لڑکی اپنی فریاد اور مظلومیت کی داستان پوری طرح اپنے رب کے سامنے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قاتلوں سے پوچھا جائے گا کہ بدبختو تم نے اس بچے کو کس جرم میں قتل کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ضرور ہوگا کہ قیامت کا تو نام ہی یوم الحساب ہے، قیامت کا نام ہی یوم الجزا ہے، قیامت کا نام ہی یوم الدین ہے، اور بروز قیامت ہر بندے کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لیکن اس موقع پر خصوصی احوال اور احوال، خصوصی احوال قیامت اور احوال قیامت کے سلسلہ میں موعودہ لڑکے کے معاملے میں اتنے اہمیت سے ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ غور و فکر، تدبر، تفکر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مظلوم لڑکے کو خود اس کے باپ بدبخت نے قتل کیا ہے۔ خون کا انتقام لینے کے لیے دعویٰ کرنے والا تو کوئی ہے نہیں، جس نے دعویٰ کرنا تھا وہ خود قاتل ہے۔ پھر اس مظلوم بچے کو خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے۔ ٹرائل تو نہیں ہو سکتی، شہادت کہاں سے لاؤں گے؟ لیکن محشر کے میدان میں جو عدل، انصاف کی عدالت الہیہ قائم ہوگی، بروز قیامت ایسے بدبخت ظالموں کو عیا کیا جائے گا جس پر نہ کوئی شہادت ہے نہ کوئی پرسان حال ہوتا، ایسے مظلوموں کی دادرسی ہوگی۔ وعلی کل حال بچوں کو زندہ درگور کرنا، دفن کرنا، قتل کر دینا سخت گناہ کبیرہ ہے، بدترین ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ 4 ماہ کے بعد کسی حمل کو قصدن عمدن بلا عذر ساقط کرنا، حمل گرانا، وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ البتہ 4 ماہ سے پہلے جو حمل ساقط کیا جاتا ہے اس کی جواز کی کچھ ایک حد تک اجازت ہے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ کوئی ایسا صورت اختیار مت کیجیے جس کو آج کل کے دور میں تولید کہا جاتا ہے، برتھ کنٹرول کہا جاتا ہے، خاندانی منصوبہ بندی کا سسٹم ہے۔ حمل کو بالکل ختم کرنا، ایسے دوائیاں استعمال کرنا کہ جس سے حمل بالکل ضائع ہو، تو اس کی بھی سینکڑوں صورتیں ہیں، بعض صورتیں جائز ہے، بعض صورتیں ناجائز ہے۔ البتہ دوائیوں کے ذریعے مستقل طور پر نسل انسانیت کا انقطاع اور انسانیت اور نسل اولاد کا سلسلہ مکمل طور پر منقطع کرنا، یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں یہ منع ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ میں شامل ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب تمام لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکے سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔
اللهم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔